حزین لا الہ الا اللہ ضیاء قلبی حزین لا الہ الا اللہ جلال علم و یقین لا الہ الا اللہ 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 نبی نبی کی صدا لا الہ الا اللہ نبی نبی کی صدا لا الہ الا اللہ ولی ولی کی نوا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ضیاء قلبی حزین لا الہ الا اللہ 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 دوام عشق و ولا لا الہ الا اللہ دوام عشق و ولا لا الہ الا اللہ پیام ذوق صبا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ضیاء قلبی حزین لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ 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 سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سلامت رہیے، شاد رہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دنیا بھر میں جہاں جہاں ARYQTV دیکھا جا رہا ہے ان تمام ناظرین کی خدمت میں اور جتنی سماعتیں اس وقت مجھے سماعت کر رہی ہیں ان تمام کی خدمت میں سیدہ زینب کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ رجب شریف کے اس بابرکت مہینے میں اور بالخصوص یہ جو بابرکت ساعتیں ہیں عرس مبارک کی خاص طور پر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس مبارک کے موقع پر سجائی گئی اس بابرکت نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے جسے سیرت معین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام دیا گیا ہے. آج کی بھی اس نشست میں جناب بہت سے موتی چنیں گے ہم آپ کی سیرت کے، آپ کے حیات مبارکہ کے. ہم نماز میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کہ پروردگار عالم ہمیں صراط مستقیم پر چلا، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پہ تو نے اپنا انعام نازل فرمایا، یعنی وہ انعام یافتگان کے راستے پر چلنے کی ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں. جو ہدایت یافتہ ہیں ان کے راستے پر چلنے کی اللہ سے دعا مانگتے ہیں. اور اولیاء کاملین کا جو جناب کردار ہے نا اس حوالے سے کہ نور ہدایت لوگوں کے دلوں میں معجزن کرنا، انہوں نے بہت اہم طریقے سے اپنے اس کام کو انجام دیا ہے. سیرت معین پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان شخصیات بھی موجود ہوا کرتی ہیں. آج کی اس نشست میں بھی جناب ہم نے مدعو کیا ہے آپ کی پسندیدہ اسکالر جو ARYQTV کی جناب موسٹ سینئر اسکالر ہیں، ہماری آپ کی پسندیدہ اسکالر ہیں ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکری صاحبہ موجود ہیں. ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت معین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں ڈاکٹر صاحبہ آپ کا خیر مقدم ہے، اور جناب ان کے ساتھ اگلی نشست پر رونق افروز جو شخصیت ہیں، بہت عمدگی سے گفتگو فرماتی ہیں، سعدیہ سعید تشریف فرما ہے، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خوبصورت آواز سے آغاز ہوا، بہت آپ کی جانی پہچانی آواز، آپ کی جانی پہچانی شخصیت، عالم اسلام کی ممتاز و معروف شخصیت، بہت پیاری ثنا خواں محترمہ حوریہ فہیم صاحبہ موجود ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حوریہ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ بلا کسی تاخیر آغاز کر لیتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں آپ اولیاء عظام، اولیاء کاملین، اولیاء اکرام کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، ان کی شان، ان کی عظمت کا بیان ہے، کیا کہیے گا؟ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کاف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بے شک اللہ کے محبوب اور مقرب بندوں کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جا بجا فرمایا، گویا محبوب بندوں کا ذکر اپنی سنت بنا دیا کہ ان کا ذکر ہوتا رہے، ان کی مناجات، ان کی سیرت، ان کی مقامات، ان کی دعائیں، ان کا انداز محبت، اس کا ذکر قرآن مجید میں مختلف مواقع پر ملتا ہے۔ سورہ انبیاء کو دیکھیں، سورہ مریم کو دیکھیں، سورہ یوسف، تو بے شمار صورتوں میں ذکر ملتا ہے۔ پھر انبیاء کا ہی نہیں بلکہ نیک بندوں کا ذکر کیا۔ اصحاب کہف کا واقعہ بیان ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جانا وہ بیان ہوا۔ اس سے جو ایک نتیجہ ملتا ہے، جو اس پورے واقعے کو پڑھا جائے، کہ دیکھیں وہ ایک ولی کی طرف سفر کروایا جا رہا ہے، تو گویا اولیاء کی طرف جانا، سفر کرنا عبادت ہے۔ پھر دیکھیں تو وہ جب جاتے ہیں مچھلی زندہ ہو جاتی ہے جس جگہ حضرت خضر علیہ السلام ہوتے ہیں، گویا اولیاء کی برکتوں سے موت حیات میں بدل جاتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ انہیں علم لدنی عطا فرماتا ہے، وَعَلَّمْنَاهُ، ہم نے انہیں سکھایا من لدنا علما، کہ علم لدنی کہتے ہیں کہ جو اولیاء کو خاص علم عطا ہوتا ہے وہ عطا ہوتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اور حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ جس نے کسی ولی سے دشمنی کی، اللہ کی طرف سے، اللہ کے حبیب کی طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو فرمانے مبارک کہ میرے دوست میری چادر کے نیچے ہیں، اور حضور کی یہ شان ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر گھڑی حضور کی شان بلند ہو رہی ہے، ہر آن، ہر لمحہ۔ تو جب ان کی شان بلند ہوتی ہے تو ان کے ساتھ ساتھ ان کے جو دوست ہیں، جو ولی ہیں، ان کی شان میں بھی اضافہ ہوتا ہے، فیضان میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک ولی کا، آصف برقیہ کا واقعہ بیان فرمایا قرآن مجید میں، کہ جو پلک جھپکنے میں تخت اٹھا کر لے آتے ہیں مشرق سے مغرب تک، تو اس سے ایک بتایا کہ ایک ولی کی شان کیا ہے، اتنا اللہ رب العزت کی طرف سے اسے تصرف عطا ہوتا ہے۔ اور حدیث قدسی ہے نبی کریم علیہ السلام کو فرمانے مبارک، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میرا بندہ قرب نوافل کے ذریعے میرے اس قدر قریب آ جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، یہاں تک آتا ہے کہ میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ پھر جب ایک شخص اللہ سے اس قدر محبت کرتا ہے، محبت میں فنا ہو جاتا ہے، تو حدیث مبارکہ کا مفہوم طویل حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم بڑا خوبصورت ہے۔ جبریل امی کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر پھیل جاؤ، تو زمین پہ بھی اعلان ہوتا ہے کہ اس شخص سے محبت کرو۔ یہ جو آج ہم خواجہ معین الدین چشتی سے اپنی محبتوں کا، عقیدتوں کا اظہار کر رہے ہیں، یہ اس روحانی جو آواز ہے اس پر گویا لبیک کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ سے محبت کی، اللہ نے ان سے محبت کی، تو ہم ان محبت کے تذکروں سے اپنے ایمان کو جلا بخش رہے ہیں۔ اور جس آیت سے میں نے آغاز کیا تھا کہ اللہ نے حکم دیا کہ ان لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ، جم جاؤ، لگ جاؤ، وہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں صبح و شام، اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ دنیا سے انہوں نے اپنے دل کو نکال دیا، دل سے دنیا کو نکال دیا اور دل اپنے رب کے حوالے کر دیا۔ ان کے ساتھ جڑ جانا سعادت دارین کا باعث ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اولیاء کاملین اور بالخصوص ذکر کیا جا رہا ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ سعدیہ، آپ ارشاد فرمائیے گا، آپ کا جو ذوق عبادت ہے، جیسے کہ اللہ سے جڑنے کی بات کی نا، قرب الہی کی، محبت الہی کی، تو آپ کا جو ذوق عبادت ہے، جو شوق عبادت ہے، اور خاص طور پر ذوق تلاوت ہے، اس پر کلام کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرا خواجہ عطائے رسول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ چمن علی کا نہال ہے۔ اللہ رب العزت حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، خبردار، اولیاء اللہ کے بارے میں گمان نہ کرنا، ان پر کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی ملال نہیں۔ تو اللہ رب العزت کے یہ وہ دوست ہیں کہ اللہ رب العزت کے یہ محبوب بندے ہیں کہ جن کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا ذوق عبادت اور شوق تلاوت اگر دیکھا جائے تو ہم یہ دیکھتے ہیں، آپا نے جتنی خوبصورت حدیث سے اختتام کیا، میں وہیں سے اس بات کو جوڑوں گی کہ اللہ رب العزت جب کسی شخص سے محبت کرتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتا ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جب زمین پر اتر کر اللہ کے پیاروں کے دلوں میں اللہ کے پیاروں کی محبت ڈالتے ہیں تو پھر کوئی غوث پاک بن کر چمکتا ہے، کوئی داتا صاحب بن کر چمکتا ہے، تو کوئی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بن کر چمکتا ہے۔ تو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا ذوق عبادت اگر آپ دیکھیں تو سارا دن آپ باوضو رہا کرتے تھے، کبھی بھی وضو کے بغیر آپ نہیں رہے، اور پھر آپ دن بھر اللہ رب العزت کی رضا کے لیے روزے رکھا کرتے تھے، اور رات بھر عبادت کیا کرتے تھے، اور عشاء کے وضو سے ہی فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے، اور آپ ایک رات میں 2 کلام پاک ختم فرماتے۔ پہلا کلام پاک ختم ہونے پر جب غیب سے صدا آتی کہ ہم نے قبول کر لیا آپ کا کلام پاک، آپ دوسرا کلام پاک تلاوت فرماتے۔ آپ کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ آپ رات بھر، اور آپ کا جو تناول کھانا کھانے کا جو انداز تھا، دیکھیے آپ روزہ سارے دن رکھتے تھے، اور جب افطار کا وقت آتا تھا تو 5 مسکال ٹکیا سے آپ اپنا افطار کیا کرتے تھے، زیادہ نہیں کھاتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہیں زیادہ کھانے سے میرے اندر سستی آئے تو عبادت میں کمی نہ آ جائے، تو آپ زیادہ کھانا تناول نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اور دیکھیے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ رب العزت کی عبادت صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ چیزیں نہیں ہیں، اللہ رب العزت کی عبادت حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی ہے۔ تو آپ نے اپنے تعلیمات سے بتایا کہ آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ بھی کتنے نرم مزاج تھے کہ اگر کوئی پڑوس میں انتقال بھی کر جاتا تو اس کے تدفین میں شامل ہوتے، سارے معاملات دیکھتے، اور اس کے بعد جب لوگ تدفین کے بعد آ جاتے تو آپ قبر پہ بیٹھ کر اس کی مغفرت کی دعا کیا کرتے تھے، اور اس کے گھر والوں کو تسلی دیا کرتے تھے۔ یعنی آپ کے معاملات تھے کہ آپ کس طرح سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش بھی رہتے تھے اور لوگوں کا خیال بھی رکھا کرتے تھے۔ یعنی عبادات تو ہیں ہی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ تو ہے ہی، لیکن جو بندگان خدا کی خدمت ہے ان کا بھی فریضہ انجام دیا کرتے تھے۔ سیرت معین میں اس وقت شامل کرتے ہیں ایک وقفہ، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، آج کی نشست میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ پروگرام آپ ملاحظہ کر رہے ہیں سیرت معین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے، آپ کی جو دین کی خدمات ہیں ان کے تعلق سے گفتگو کی جا رہی ہے، اور جناب آپ نے جو لوگوں کے دل میں ہدایت کا نور پیدا فرمایا ہے نا، اس تعلق سے بھی گفتگو کی جا رہی ہے۔ اور یہ جو محبت ہے بندے کی اللہ رب العزت سے، یہ بندے کی جو محبت اللہ سے ہے نا، وہ اسی طرح سے بندے کو شاد و آباد رکھتی ہے، زندہ رکھتی ہے، کہ آج بھی ان اولیاء کاملین کا ذکر ایسے ہی محبت سے کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ذکر جاری و ساری رہے گا۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو غریب نواز کے القابات سے خاص طور پر جانے اور پہچانے جاتے ہیں، میں چاہوں گی جس طرح ذوق عبادت کی بات ہوئی، آپ کے ذوق تلاوت کی بات ہوئی، آپ کے اخلاق و سیرت پر، آپ کے جو اخلاق و سیرت کے کمالات ہیں ان پر کچھ روشنی ڈالیے گا آپ۔ شکریہ زینب۔ نبی کریم علیہ السلام کی شان مبارکہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے اخلاق کو اخلاق عظیم قرار دیا۔
وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. صدق اللہ مولانا العظیم. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ ندیم باصفا اور باوفا، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں جنہوں نے زندگی گزاری ہے. تو آپ کی سیرت مبارکہ کو دیکھیں تو بچپن میں آپ نے 9 برس کی عمر میں آپ نے اپنے عید کے کپڑے ایک نابینا بچے کو عطا کیے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ جو والدین اس درجے پر فائز ہیں اولیاء کے، کیونکہ والد اور والدہ دونوں ہی عابد، زاہد، پرہیزگار، عبادت گزار ہیں، اور اپنے بیٹے کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں علم و فضل میں یکتا اور آگے بڑھتا ہوا. ان کی تربیت ہے، ایک آپ کا ذاتی بھی ہے کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، وہ تعز من تشاء، جسے چاہتا ہے عزتیں دیتا ہے. آپ کے اندر وہ رنگ شروع سے نظر آتا ہے. پھر حضرت ابراہیم قندوزی کے واقعے پر اگر نگاہ ڈالی جائے تو ایک بزرگ کو بلانا، بٹھانا، ادب سے، محبت سے، احترام سے، پھر مہمان نوازی کرنا، ان کی انگوروں کے خوشے توڑ کر لا کر ادب سے ان کو پیش کرنا. آج آپ غور کریں کسی بچے میں اگر یہ باتیں پائی جائیں تو سمجھ جائیں کہ وہ مومن ہے، وہ ولی بن سکتا ہے اگر اپنے اعمال کو آگے اس نے حفاظت کی تو. کیونکہ یہ معمولی بات نہیں ہے. 15 برس کی عمر میں آپ اس قدر عاجزی رکھتے ہیں، آپ اس قدر محبت اور شفقت اور بزرگوں کا خیال رکھ رہے ہیں، تو وہ جو جیسے دانہ چکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آگے اس کی کیا کردار اور عمل ہوگا. تو آپ نے جب باغ اور چکی فروخت کر دی، گویا دنیا کو بالکل خیر آباد کہہ دیا. اور اس کے بعد آپ کا مسلسل سفر کرنا حصول علم کے لیے، پھر علم مل بھی گیا، عالم بن گئے آپ، مفسر بن گئے آپ، محدث بن گئے آپ، نے سارے علوم پر دسترس حاصل کی. تو ابھی بھی تشنگی باقی ہے کہ ابھی روحانی طور پر اپنے آپ کو نامکمل سمجھ رہے ہیں. اس لیے خواجہ عثمان ہارونی کے پاس جاتے ہیں. اپنی روحانی تربیت کس انداز سے حاصل کرتے ہیں، کس طریقے سے ان کا سامان اٹھا کے رکھتے ہیں. بار بار وہ بھیجتے ہیں کہ جاؤ چلے جاؤ، کہتے ہیں نہیں اب کسی اور جگہ جاتے شرم آتی ہے، وہ ایک کا ہی ہو گیا. تو وہیں ان کے در سے لگے رہتے ہیں. تو ایسے جب کوئی جم کے لگتا ہے کسی ولی کے پاس تو اس پر پھر عطائیں بھی ہوتی ہیں. پھر آپ دیکھیں تو اشاعت اسلام کے لیے اپنا سب کچھ لگا دیا. ایک جھونپڑی تنے تنہا، اب ذرا اس کا منظر تو آپ ذہن میں لائیں کہ جنگجو راجپوتوں کا وہ گڑھ ہے اجمیر، وہ سارے لڑاکا جنہوں نے مسلمانوں کو شکست دے چکے ہیں، ایسے میں ایک مرد درویش جا کر جھونپڑی لگاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، تنے تنہا صحرائے باطل میں اذانیں دیتا ہے، اور ایسی اذانیں دیتا ہے کہ سارے بت گر کے واللہ احد کہتے ہیں. گویا ان کی ساری بستی کو ایسا مسلمان کیا کہ آج دنیا بھر سے لوگ اجمیر جا رہے ہیں. یہ وہ علاقہ ہے جس کے ایک درویش نے، ایک مرد کلندر نے، ایک غریب نواز نے اس کی کایا پلٹ کے رکھ دی اس جگہ کی. پھر آپ کا حسن خلق، آپ کا پیار، آپ کی محبت لوگوں سے، ہمدردی کے دشمن بھی آتے ہیں تو آپ مسکراہٹ سے نوازتے ہیں. مہمان نوازی آپ کی کہ آپ کا لقب ہی مشہور ہو جاتا ہے غریب نواز. بے شک بادشاہوں سے آپ نذرانے قبول نہیں کرتے، اور آپ کے پاس کوئی آتا ہے اور آ کر کہتا ہے امیر کبیر شخص کہ یہ آپ کے مہمان، آپ کے پاس تو کچھ ہے نہیں. گویا وہ یہ سمجھتا ہے کہ ظاہری مال متاع نہیں ہے تو آپ مجھے دے دیں. تو آپ فرماتے ہیں نہیں، یہ اپنے مہمانوں کو بھی کوئی دوسروں کو دیتا ہے. مسلح اٹھاتے ہیں اور نیچے دریا رواں رہتا ہے. یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے کہ اللہ انہیں تصرف بھی دیتا ہے، طاقت بھی دیتا ہے، اختیار بھی دیتا ہے، خزانے بھی دیتا ہے. زمین و آسمان کے خزانے ان کے لیے کھل جاتے ہیں، کسی کو سوچنے کی ضرورت نہیں رہتی. حسن خلق ہے آپ کا، عفو درگزر ہے. کوئی بدتمیزی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، اور اس کے جواب میں آپ دعائیں دیتے ہیں، آپ انہیں دین کی طرف بلاتے ہیں، اسلام کی طرف بلاتے ہیں. یہ آپ کے کردار اور گفتار کا ہی کمال تھا. اتنے لوگ مسلمان ہوئے. سبحان اللہ. کہتے ہیں نا بادشاہ کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. جو آپ کے اقوال ہیں، آپ کی تعلیمات ہیں، جس طرح سے بارہا ذکر کیا جا رہا ہے. سعدیہ، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، جو آپ کے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو خلفائے عظام ہیں، آپ کی اولاد، ان کا تذکرہ فرمائیے گا کچھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ خود بیان فرماتے ہیں، مفہوم ہے
کہ آپ کو دین اسلام کی تبلیغ کی وجہ سے اپنی ازدواجی زندگی کے لیے وقت نہیں مل رہا تھا، تو آپ ایک رات سوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا کہ آپ ہمارے دین کے معین ہیں، آپ دین کے سارے کام کر رہے ہیں، لیکن میری ایک سنت جو آپ ادا نہیں کر رہے۔ آپ صبح اٹھے تو آپ نے اس پہ غور و فکر کیا، پھر آپ نے پہلا نکاح کیا اور پھر دوسرا نکاح کیا، اس کے بعد آپ نے، اور جو آپ کی اولاد ہیں ان میں آپ کے 3 صاحبزادے ہیں، جن میں پہلے صاحبزادے خواجہ فخر الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، دوسرے خواجہ ضیاء الدین ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور تیسرے خواجہ حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور ایک صاحبزادی ہیں آپ کی حافظہ بی بی جمال، آپ کی صاحبزادی ہیں۔ اور اگر پھر آپ کے اولاد امجاد کو دیکھنے کے بعد اگر ہم خلفائے اعظام کی طرف دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے کل 65 یا 60 خلفائے کرام ہیں، جن میں سے خلفائے اکبر میں شمار ہوتے ہیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر اگر 55 دیکھے جائیں تو خلفائے اصغر ہیں، اور پھر ان میں سے کچھ خلفائے مجاز بھی ہیں آپ کے، اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سر فہرست اکبر ہیں، اور پھر آپ سے جب شاخیں چلیں تو وہ شاخیں چلنے میں آپ ہی کی شاخ میں سے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، اور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بعد خواجہ نظام الدین اولیاء آپ کے اس سے، اور پھر آپ کے بعد صابر پیا کلیری، یعنی دلی میں خواجہ نظام الدین اولیاء، کلیر میں خواجہ صابر پیا کلیری، اور یہاں دیکھا جائے پاک پتن شریف میں تو بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ حضور خواجہ غریب نواز کے خلفاء میں خلفائے اکبر کو دیکھیں تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جو دلی میں موجود ہیں، تو یہ آپ کی اولاد امجاد ہے، کیونکہ جب آپ نے نکاح فرمایا تو آپ کے ایک صاحبزادی اور 3 صاحبزادے ہیں، اور خلفاء کی تعداد یوں تو بہت تھی لیکن 60 ایسے ہیں، ان میں خلفائے اکبر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہیں، پھر خلفائے مجاز بھی آتے ہیں اور خلفائے اصغر بھی آتے ہیں، یعنی ان کے بعد کے درجے میں، اور کہیں پر یہ ہے کہ آپ کی جو صاحبزادی ہیں وہ بھی آپ کے خلفاء میں ہی شمار کی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ واقعی جو عبادات ہیں اور بندگان خدا کی خدمت ہے، ان کے ساتھ ساتھ جو آپ کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے، آپ کا جو گھر میں تعلق ہے اپنے بچوں سے، بیویوں سے، اولادوں سے، تو یہ بھی بہت زیادہ میٹر کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ محترمہ حوریہ فہیم صاحبہ تشریف فرما ہے اور ہم نعتیہ کلام شامل کریں گے۔ حوریہ کون سا کلام پیش کر رہی ہیں؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا۔ بسم اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ در جہاں چقد منزل، در جہاں چقد منزل، جانا جانا محمد، جانا محمد، صد در کشاد دل، از جان جانا محمد، جانا محمد، ماں بلبلی میں نالا در گلستان احمد، ماں بلبلی میں نالا در گلستان احمد، مالولوئے ممر جان، محمد، جانا محمد، جانا
محمد در باغ بوستانم دیگر معینی در باغ بوستانم دیگر معینی باغم بس است قرآن بستان محمد جانان محمد جانان محمد جانان محمد. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں سیرت معین. اس وقت پروگرام میں ایک وقفہ شامل کرتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں سیرت معین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یعنی بالخصوص جو ماہ رجب کے مہینے میں آپ کا عرس شریف منایا جاتا ہے، اس تعلق سے یہ خوبصورت نشست منعقد کی گئی ہے اور بہت ہی خوبصورت انداز سے گفتگو بھی جاری و ساری ہے. ہم بات کریں آپ کے تعلیمات کے تعلق سے، آپ کے اقوال، آپ نے جو ہدایت کا نور لوگوں کے دلوں میں پھیلایا، ہدایت کی روشنی جو آپ کی تعلیمات کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچی ہے، اس تعلق سے بھی گفتگو کی گئی. ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بلا کسی تاخیر میں چاہوں گی ڈاکٹر صاحبہ کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو وصال ہے، آپ کا جو مزار ہے، اس کا کچھ تذکرہ ارشاد فرمائیے گا. شکریہ زینب. 633 ہجری کی بات ہے. 6 رجب کو خواجہ معین الدین اس دنیا سے رخصت ہوئے. آپ نے 97 برس کی عمر پائی. بعض روایات میں 90 برس آتا ہے، 93 برس آتا ہے. گویا تقریباً 50 برس تک، آدھی صدی تک آپ نے بر صغیر پاک و ہند کے علاقوں میں اس فیض کو بانٹا، لوگوں کو دین کی طرف لے کر آئے. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ حجرہ کو بند کر لیتے اور اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاتے تھے. عمومی جو آپ کا معمول تھا وہ یہ تھا کہ آپ خاموشی سے ذکر کرتے رہتے تھے. جس رات یہ 6 رجب کی رات آتی ہے تو آپ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور آپ کے جو خدام تھے انہوں نے پہلی دفعہ آپ کو اتنی اونچی جلال کی سی آواز میں ایک ذکر کرتے سنا. تو سب ایک معمول سے ہٹی ہوئی بات تھی کہ ایک اونچی آواز سے آپ اس طرح سے ذکر فرما رہے ہیں، تو سب ایک متاثر ہوئے اس چیز سے. تو فجر میں عموماً یہ ہوتا تھا کہ فجر کے وقت اذان ہوتی تھی تو آپ کا دروازہ کھل جاتا تھا. اور کبھی لائف ٹائم کسی نے نہیں دیکھا تھا کہ کبھی فجر کی نماز آپ کی قضا ہوئی ہو یا آپ نے با جماعت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس دن جب فجر کا وقت آیا آپ کا دروازہ نہیں کھلا، چونکہ ساری رات آپ ذکر کرتے رہے تھے، تو انہوں نے یہی سمجھا کہ شاید اب آرام فرما رہے ہیں، آنکھ نہیں کھلی. مگر اس کے بعد جب دروازہ کھولا گیا تو آپ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اور آپ کی پیشانی پر بخط نور یہ تحریر تھا، ھذا حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ. اور ایک نے دیکھا، اس نے دوسرے کو بلایا، اور اس تحریر کو دیکھ کر کتنے وہ لوگ جو ارد گرد رہتے تھے اور ابھی جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، یہ روشن علامت دیکھ کر اللہ کی طرف سے اس کا ظہور دیکھ کر وہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ. آپ کا مزار شریف اجمیر میں ہے. اجمیر کی بات یہ ہے کہ وہاں لوگ فیض لینے کے لیے آتے ہیں، آج بھی آتے ہیں. اور لارڈ کرزن نے کہا تھا کہ 800 سال سے ایک قبر حکومت کر رہی ہے. بادشاہ بھی آتے ہیں، بادشاہوں کی بیٹیاں بھی آتی ہیں، شہزادی جہاں آرا بھی آتی ہے، تو اندرا گاندھی بھی آتی ہے، سادھو بھی آتے ہیں، جوگی بھی آتے ہیں، اور یہ آج تک یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. آپ غریب نواز تھے، آپ کا دسترخوان ہمیشہ کھلا رہا. تو آج بھی وہاں ایک بڑی دیگ ہے، ایک چھوٹی دیگ ہے، جہاں منوں میں لنگر پکایا جاتا ہے اور غربا اس سے فیض پاتے ہیں. گویا ایک ظاہری غذا بھی مل رہی ہے اور روحانی غذا بھی عطا ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سعدیہ، آپ کی تعلیمات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ مختصراً ارشاد فرمائیے گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ آغاز سے اب تک ہوا، اور آپ کی سیرت مبارکہ ہمیں یہ بتاتی ہے، کیونکہ آپ ہی کا فرمان مبارک ہے کہ حاجت روا کی حاجت کو سنا کرو، لوگوں کی مدد کیا کرو، کوئی قید میں ہو تو اس کو رہائی دلوایا کرو. اللہ رب العزت کو یہ سارے کام بہت پسند ہیں. تو آپ ہی کی سیرت مبارکہ نے ہمیں بتایا کہ کس طرح سادگی میں زندگی گزارو، لیکن اللہ رب العزت سے ایسے جڑو کہ مخلوق خدا کی خدمت بھی کرو. آپ نے اپنے سیرت و کردار اور حسن اخلاق سے لوگوں کو مائل کیا اور علم دین سے لوگوں کو قائل کیا اس کی طرف، دین اسلام کی طرف. تو اللہ رب العزت نے اتنا کرم کیا کہ آپ کو غریب نواز بنایا. تو آپ کی سیرت مبارکہ بتاتی ہے ہمیں کہ کس طرح اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکنا ہے، اس کی بارگاہ میں عبادت کرنی ہے، کس طرح لوگوں کا خیال رکھنا ہے. کوئی آ جائے تو آپ کی زبان پر کبھی لا نہیں آیا، یعنی کبھی آپ نے اسے منع نہیں فرمایا. پڑوسیوں کی کس طرح سے خدمت کرنی ہے، زندگی میں تو ان کا خیال رکھنا ہے، لیکن مرنے کے بعد بھی ان کے حقوق ادا کرنے ہیں، وہ بھی آپ نے سکھایا. آپ ہی نے اپنی سیرت سے سکھایا کہ کبھی کسی غریب کا دل نہیں توڑنا، اور آپ ہی نے بتایا کہ اللہ رب العزت کی عبادت اتنی محبت سے کرو، کیونکہ آپ کا ہی فرمان مبارک ہے کہ جب تم قرآن پاک کی تلاوت کوئی شخص کرتا ہے، صرف قرآن پاک کو دیکھنے سے ہی اس کی آنکھوں کی بینائی بڑھتی ہے، اس کی آنکھیں تکلیف میں نہیں جاتی. تو آپ نے بتایا کہ آپ ایک ایک رات میں 2 کلام پاک ختم کیا کرتے تھے. تو آپ کی سیرت مطالعہ چاہے حقوق اللہ سے دیکھی جائے، چاہے حقوق العباد سے دیکھی جائے، ہر طرح سے ہماری رہنمائی کرتی ہے اور ہمیں بتاتی ہے کہ سیرت خواجہ غریب نواز پر چلنے والے ہر قدم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول اس وقت ہو سکتے ہیں جب وہ ان کی سیرت کو اپنا کر اپنا ہر عمل خالصتاً اللہ رب العزت کے لیے. بے شک بے شک، سبحان اللہ. اور اتنی خوبصورت گفتگو یقینی طور پر جاری تھی. یہ گفتگو اتنی اچھی ہے اور اتنے دریچے وہاں ہوتے ہیں کہ دل چاہتا ہے مزید اس پر کلام کیا جائے، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گی. سعدی آپ تشریف لائیں، آپ کی آمد کا شکریہ. حریہ آپ تشریف لائیں، آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گی. اور انشاءاللہ تعالی منقبت پر اختتام کریں گے. بس اپنی جانب سے ان اشعار کے ساتھ اختتام کروں گی کہ یا خواجہ معین الدین چشتی سلطان الہند غریب نواز، یا خواجہ معین الدین چشتی سلطان الہند غریب نواز، یا واقف راز خفی و جلی سلطان الہند غریب نواز. اور لائی ہے مجھے امید کرم، لائی ہے مجھے امید کرم اس خاک کی اور اس در کی قسم، لائی ہے مجھے امید کرم اس خاک کی اور اس در کی قسم. آیا ہوں پے حاجت طلبی سلطان الہند غریب نواز. اور یہ داغ کہاں تک رنج سہے، یہ داغ کہاں تک رنج سہے، تم سے نہ کہے تو کس سے کہے. تم آل نبی اولاد علی سلطان الہند غریب نواز، تم آل نبی اولاد علی سلطان الہند غریب نواز. میری جانب سے اختتام ہوگا منقبت پر. میری جانب سے فی امان اللہ. یا خواجہ جی یا خواجہ جی، خواجہ جی، خواجہ معین الدین، خواجہ معین الدین، خواجہ معین الدین، خواجہ معین الدین. میرے دل کی دھڑکن میں اور چشم نم میں خواجہ معین الدین، خواجہ معین الدین، خواجہ معین الدین، خواجہ معین الدین. تم ہی تو ہو میری نظر میں سمائے، تم ہی تو ہو میری نظر میں سمائے. تمہارے بنا کچھ نہ مجھ کو سہائے، تمہاری لگن ہم کو رب سے ملائے.
معین الدین خواجہ معین الدین خواجہ معین الدین خواجہ معین الدین ہو صدقہ تا کچھ حسینی چمن کا ہو صدقہ تا کچھ حسینی چمن کا علی فاطمہ اور شاہ زمن کا اور ملے کچھ اتارا حسین و حسن کا خواجہ معین الدین خواجہ معین الدین خواجہ معین الدین خواجہ معین الدین اور یہ عابد گدا ہے تیرے آستاں کا اور یہ عابد گدا ہے تیرے آستاں کا ہے گزر یقین و گما کا اور نہیں خوف اب کوئی سارے جہاں کا خواجہ معین الدین خواجہ معین الدین خواجہ معین الدین خواجہ معین الدین میرے دل کی دھڑکن میں اور چشم نم میں بس خواجہ معین الدین خواجہ معین الدین خواجہ معین الدین خواجہ معین الدین